اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ان میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اور اس میں کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان فرمانے سے مقصود یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ملکیت میں موجود مال اور عزت و شہرت کی وجہ سے مغرور نہ ہو، کیونکہ جب اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالی ہی ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے یہ اس پر اللہ تعالی کا انعام ہے، تو اس صورت میں وہ مزید اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہوگا۔ اور جب اس کا اعتقاد یہ ہوگا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کی عقل اور کوشش کی وجہ سے ہیں، تو وہ اپنے نفس پر غرور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جائے گا۔ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، یہب لمن یشاء اناثا۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم میں اپنے تصرف، یعنی دنیا میں اپنے تصرف اور اپنی نعمت کو تقسیم کرنے کی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا فرمائے اور بیٹا نہ دے، اور جسے چاہے صرف بیٹے دے اور بیٹیاں نہ دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے کہ اس کے ہاں اولاد ہی نہ ہو۔ وہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جسے جو چاہے دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں صرف بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اور انبیاء کے سردار حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 یا 3 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے ہاں صرف بیٹے پیدا کرنے، کسی کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا کرنے، اور کسی کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ کسی عورت کے بس میں یہ نہیں کہ وہ اپنے ہاں بیٹا یا بیٹی جو چاہے پیدا کر لے۔ اور جب یہ بات روشن دن سے بھی زیادہ واضح ہے تو بیٹی پیدا ہونے پر عورت کو مشق ستم بنانا، اسے طرح طرح کی اذیتیں دینا، بات بات پر تانوں کے نشتر چبھ ہونا، آئے دن ذلیل کرتے رہنا، صرف بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے منحوس سمجھنا اور طلاق دے دینا، قتل کی دھمکیاں دینا، بلکہ بعض اوقات قتل ہی کر ڈالنا، یہ اس مجبور اور بے بس کے ساتھ کہاں کا انصاف ہے، بلکہ یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ افسوس ہمارے آج کے معاشرے میں مسلمانوں نے اس طرز عمل کو اپنایا ہوا ہے جو دراصل کفار کا طریقہ تھا۔
جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ارشاد فرمایا اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی بشارت دی جاتی تھی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا تھا۔ افسوس، اسلام نے جس عورت کو جس آگ سے نکالا، آج کے لوگ اسے پھر اسی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ اسلام نے کفار کے چھینے ہوئے جو حقوق عورت کو واپس دلائے، آج کے مسلمان وہی حقوق چھیننے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ذلت اور رسوائی کی چکی سے نکال کر معاشرے میں جو عزت اور مقام عطا کیا، آج کے مسلمان دوبارہ اسے اسی چکی میں پسنے کے لیے دھکیل رہے ہیں، اور انہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کے دشمن عورت کے حقوق کی آڑ میں مسلمانوں کے اسی کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دین اسلام جیسے امن کے علمبردار مذہب کو ہی دہشت گرد مذہب ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اسلام یہ ریلیجن آف رائٹس ہے، اگر یہ بات کہی جائے تو یہ غلط نہیں ہے۔ ریلیجن آف رائٹس، وہ دین کہ جس نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، بچہ ہے، جانور ہے، تو ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو اصل جو ہے نا وہ جسے بولیں کامیابی یہ ہے کہ ایمان والے جن کے حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کے حقوق کی پاسداری کریں۔ یہ رب کی تقسیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کی عطا ہے، جسے چاہے جو عطا فرمائے۔ کسی کو چاہے تو مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائے، اور کسی کو چاہے تو وہ اس کا رزق روک لے۔ اللہ مالک ہے، خالق ہے۔